السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون صدق اللہ مولانا العظیم حصول برکت کے لیے اپنے آقا و مولا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ وسلم تسلیما دائما ابدا. حضرات گرامی، قرآن کریم ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے اور قرآن ہی سے ہماری زندگی سنورتی ہے اور ہماری آخرت بھی سنورتی ہے. ہماری اس محفل میں خاص طور پر دل کی اصلاح کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں چند ہدایات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. جیسا کہ آپ کو اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ انسان کا دل جب تک زندہ نہ ہو اسے صحیح معنوں میں زندگی میسر نہیں آ سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بظاہر زندہ تو ہوتا ہے لیکن دل مردہ ہوتا ہے. لیکن جس انسان کا دل زندہ ہو جائے وہ ظاہری طور پر زندہ ہے تو بھی زندہ ہے اور انتقال کر جائے تو بھی زندہ ہے. اسی لیے یہ کہا گیا ہے زندگی زندہ دلی کا نام ہے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. اگر دل ہی زندہ نہ ہو تو پھر زندگی میں کوئی لطف ہی نہیں ہے، مردہ دل ہے. ایک بزرگ کی بارگاہ میں کہا گیا کہ حضرت نماز جنازہ پڑھائیں، جنازہ حاضر ہے. تو وہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے حاضر ہو گئے. وضو تھے، مجذوب تھے، سائیں تھے. اب تکبیر انہوں نے کہی، پہلی تکبیر، کافی دیر کے بعد دوسری تکبیر. عام طور پر جو نماز جنازہ میں پہلی تکبیر، دوسری تکبیر، تیسری تکبیر، چوتھی تکبیر، چاروں تکبیروں میں کتنا وقفہ ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 2 منٹ 3 منٹ، لیکن وہ گھنٹوں لگا دیے. تو کسی طرح سے نماز جنازہ مکمل ہو گئی، فارغ ہو گئے. اب لوگ تو ویسے ہی چی کرنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا، اتنی تاخیر کر دی. نماز جنازہ میں اتنا وقت لگتا ہے، اتنی تاخیر ہوتی ہے. تو بزرگ فرماتے ہیں اصل میں معاملہ یہ ہے کہ سامنے تو ایک جنازہ رکھا تھا لیکن میں نے پیچھے دیکھا تو کئی جنازے تھے. پیچھے دیکھا تو کئی جنازے تھے، مطلب جتنے کھڑے تھے سب مردہ تھے. تو مجھے ان کی بھی نماز جنازہ پڑھنا پڑا. مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر زندہ انسان کھڑا ہے مگر دل مردہ ہے. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ سامنے تو ایک ظاہری طور پر ایک لاش جنازے میں رکھی ہے لیکن پیچھے جو کھڑے تھے ان کے دل مردہ تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان ظاہری طور پر زندہ تو ہے لیکن کبھی کبھی اس کا دل مردہ ہے. اسی لیے قرآن پاک میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، مجھے وہ آیت نمبر یاد نہیں آ رہی،
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انک لا تسمع الموتى، یہ مردے ہیں آپ کی نہیں سن سکتے ہیں. انک لا تسمع الموتى، اسمع یسمع کے معنی سنانا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ مردے آپ کی نہیں سنیں گے. تو کس کے بارے میں فرمایا گیا؟ کون تھے وہ مردے جو نہیں سنیں گے؟ تو وہاں اصل معاملہ تھا کہ وہ جو حالت کفر میں تھے یا جن کے دل مردہ تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مردے ہیں، یہ آپ کی نہیں سنیں گے. جن کا دل زندہ ہوتا ہے اگر انہیں حق بتایا جائے، صحیح بات بتائی جائے تو وہ فوراً قبول کر لیتے ہیں، اور جو حق قبول نہیں کر پا رہے ہیں سمجھ جاؤ ان کا دل زندہ نہیں، ان کا دل مردہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مردے آپ کی نہیں سنیں گے. مطلب آپ تو حق بول رہے ہیں، آپ ہدایت کی بات انہیں سنا رہے ہیں، آپ اللہ کا کلام سنا رہے ہیں اور جہنم سے ڈرا رہے ہیں، مگر یہ سننے کے لیے تیار نہیں، یا سن رہے ہیں مگر عمل نہیں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مردے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بظاہر انسان ظاہری حیات کے ساتھ ہے، زندہ تو ہے، لیکن دل مردہ ہے تو اس کی زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے. اور اگر انسان ظاہری طور پر بھی زندہ ہے اور اس کا دل بھی زندہ ہے تو سمجھ جاؤ اس کی زندگی اصل مطلب ہے، اسی کی زندگی ہے اور وہی اصل حیات ہے. تو دل کی زندگی، دل کی حیات یہی اصل زندگی ہے. اور اگر دل مردہ ہو گیا تو پھر زندگی میں کوئی لطف اور مزہ نہیں ہے. اب اس کی ایک پہچان آپ کو بتاؤں، مردہ دل کیسے ہوتا ہے، دل مردہ کیسے ہوتا ہے، دل زندہ کیسے ہوتا ہے، اس کو انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا. پہلے یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ دل مردہ کیسے ہوتا ہے. اللہ کے حبیب ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، زیادہ ہنسنا بھی دل کو مردہ کر دیتا ہے. یہ آپ نے سنا بھی ہوگا، یہ حدیث پاک ہے، فرمان رسول ہے. زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہنس ہنس کے بہت زیادہ خوش ہو کر کے وہ سمجھتا ہے یہاں مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے. کیونکہ آج کل قہقہے کی محفل کو، ہنسی کی محفل کو لوگ بہت زیادہ اچھا سمجھتے ہیں کہ یہاں سے یہ ہم کو زندگی کا لطف مل رہا ہے، کام کر کر کے بہت تھک گئے ہیں، لہٰذا یہ ہنس کر کے ہم انٹرٹینمنٹ جس کو کہا جاتا ہے، ایک لطف مل رہا ہے، ایک مزہ مل رہا ہے. مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہاں دل مردہ ہو رہا ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ ہنس کر کے اپنی صحت اچھی کر لیں گے وہ حقیقت میں مردہ ہیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا بالکل حق ہے، وہ وہی فرماتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں، جو بولتے ہیں، وہ وہی ہے، وحی الہی ہے جو ان کی زبان سے نکلتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہے. تو حضور نے جب فرما دیا کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کرتا ہے، زیادہ ہنسو نہیں. تو کبھی کبھی تھوڑا بہت ہنس لیتے ہیں تو یہ ہنسنا منع نہیں ہے، لیکن ہنسنے کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک مقدار ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے انسان کو ایک ظاہری طور پر، انسان کو دلی طور پر لذت یا خوشی محسوس ہوتی ہے، مگر بہت زیادہ ہنسنا یہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے. ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جب کچھ لوگ زیادہ ہنس رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چیز میں دیکھ رہا ہوں اگر وہ میں بتا دوں تو تم کبھی ہنستے نظر نہیں آؤ گے. موت کے متعلق اگر میں بتا دوں موت کیسی ہوتی ہے تو تم زندگی میں کبھی ہنستے نظر نہیں آؤ گے. اور عذاب قبر اگر ظاہر کر دیا جائے تو پھر انسان کے چہرے پہ کبھی ہنسی نظر نہیں آئے گی. پھر حضور نے فرمایا کہ تم موت کو بھول گئے، اپنی قبر کی منزل کو بھول گئے کہ زیادہ ہنس رہے ہو. کیا اس قبر میں نہیں جانا ہے؟ وہ قبر کی تاریکی تمہیں یاد نہیں ہے؟
کہ اس قبر کی تاریکی میں ہمیں جانا ہوگا، وہاں کیا ہوگا، وہاں کون مونس ہوگا، وہاں کون غمخوار ہوگا۔ آج گھر میں اگر ہم پریشان ہوتے ہیں تو کسی کو بلا لیتے ہیں تاکہ دو اگر جمع ہوتے ہیں تو تھوڑا بہت انسیت ہوتی ہے، تھوڑا اچھا لگتا ہے۔ تنہائی انسان کو کبھی کبھی کاٹتی ہے، بہت اجنبیت محسوس ہوتی ہے، لیکن یاد کرو اپنی قبر کی منزل کو، وہاں تو تنہائی ہے، وہاں کوئی مونس نہیں ہے، کوئی غمخوار نہیں ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے، تنہا ہے۔ تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دل کو زندہ کر لیتا ہے قبر میں کبھی اسے گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے، بلکہ قبر میں بھی اس کا دل نور سے منور ہوتا ہے۔ دل کو مردہ کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، اسی طرح سے کثرت سے حرام چیزوں کو کھانا، کثرت سے یعنی اکثر حرام ہی چیزیں کھاتا رہتا ہے تو حرام غذا کھانے کی وجہ سے بھی دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اب آج غیر تو ان کے یہاں یعنی جو غیر قومیں ہیں ان کے یہاں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، وہاں کچھ نہیں ہے، بس جو بھی ملا کھانا ہے، جو بھی ملا کھانا ہے، جو طبیعت نے چاہا وہ کھانا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں ایسے احکام رکھے ہیں کہ جو چیزیں حرام ہیں انہیں نہیں کھانا ہے، جو چیزیں حلال ہیں انہیں کھانا ہے، چاہے کھانے والی چیز ہو، پینے والی چیز ہو، پہننے اوڑھنے والی چیز ہو، استعمال کرنے والی چیز ہو، خالص حلال ہو تو دل مردہ نہیں ہوگا، اور جو حرام استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے ان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ دل مردہ ہو جانے کے بعد پھر ایسی کیفیت ہوتی کبھی اسے سکون نہیں ملتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے، اکثر سکون نہ ملنے کی ایک سب سے بڑی وجہ آج لوگ اس کو تلاش نہیں کر رہے کہ بے سکونی کی وجہ کیا ہے، بے اطمینانی اور بے قراری کی وجہ کیا ہے۔ بہت زیادہ بے اطمینانی، بے قراری، الجھن ٹینشن کیوں ہے؟ دل مردہ ہے، اور جب تک دل زندہ نہیں ہوگا اس وقت تک اطمینان حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے خاص طور پر دل کو زندہ کرنے کے لیے بڑی تاکیدیں فرمائی ہیں، اور اولیاء کاملین بزرگان دین کی خانقاہوں میں، اب آج تو خانقاہ اللہ ماشاءاللہ کہیں دور دور تک نظر ہی نہیں آتی ہے، خانقاہ ہوتی تھی جس میں مرید جا کر کے وہاں جا کر کے اپنے دل کا علاج کراتے تھے کہ دل سنور جائے۔ آج ڈھونڈتے پھرتے رہو، دل کا علاج ملتا نہیں۔ خانقاہیں اللہ ماشاءاللہ کمائی کا ذریعہ بن گئی کہ وہاں صرف دنیا کی دولت، دنیاوی عیش و آرام کے لیے خانقاہ بن گئی۔ وہ خانقاہ جہاں پر دل کا علاج ہوتا تھا، وہ دل کے علاج کی خانقاہیں آج بالکل ہی مفقود ہیں، کئی کہیں ہوتی ہیں مگر وہاں تک پہنچنا بھی ممکن نہیں ہے۔ تو دل کے زندہ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آج صرف ایک ہی بات عرض کروں گا، تو پہلے اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہمارا دل مردہ نہ ہو اور دل زندہ ہو۔ تو دل کو مردہ کرنے والی چیزیں کیا ہیں اس کی طرف توجہ کرنا۔ ایک تو حرام چیز قریب نہ آنے پائے، حرام چیزوں کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ حرام چیزوں میں ایک چیز دل کو مردہ کرنے والی بد نگاہی۔ بد نگاہی کیا چیز ہے؟ یعنی نگاہوں سے کسی غیر محرم نامحرم عورت کو دیکھنا، یہ بد نگاہی، اس سے بھی دل مردہ ہوتا ہے اور اس کا بڑا ہی خطرناک اثر ہوتا ہے۔ بد نگاہی کا بڑا خطرناک اثر ہے اور دل بہت جلد مردہ ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں کئی بزرگوں کی تاریخی حیات کے کارنامے اور ان کے واقعات آپ پڑھ کر کے دیکھیں، انہوں نے نگاہوں کی حفاظت کی بڑی کوشش فرمائی ہے۔ نگاہ کی حفاظت کی کوشش اس لیے کہ نگاہ ایک بہت ہی بڑا راستہ ہے دل تک پہنچنے کے لیے شیطان کو۔ شیطان دل تک کیسے پہنچتا ہے؟ دل تک پہنچنے کے لیے اس کے پاس راستہ جو ہے وہ نگاہیں ہیں، اسی راستے سے دل تک پہنچتا ہے۔ اگر یہ راستہ ہمارا بند ہو جائے تو پھر شیطان دل تک پہنچ نہیں سکتا ہے۔
پہنچنے کے لیے راستہ یہی ہے. شاید آپ نے سنا ہوگا سرکار خواجہ غریب نواز سلطان الہند عطائے رسول غریب نواز رضی اللہ عنہ کو ایک تو ظاہری طور پر شکست دینے کے لیے بڑے بڑے حربے استعمال کیے گئے، بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا گیا، مگر فیل ہو گئے، فلاپ ہو گئے. خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کو شکست نہ دے سکے، بڑے بڑے جادوگر فیل ہو گئے. جوگی جے پال جیسا جو بڑا ماہر تھا، پورے ملک میں اس کا چرچا تھا، وہ شکست کھا گیا، آپ کی دامن میں آ گیا. جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ان کے پاس کوئی ایک بڑا روحانی اثر ہے، روحانی طاقت ہے، اس کو ختم کریں، تو ان کی روحانی طاقت کو ختم کرنے کا کون سا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ تو ان کے جو بڑے بڑے ماہرین تھے، دانشور تھے، انہوں نے یہ پتہ لگایا کہ ان کے دل پر ایک بڑی طاقت ہوتی ہے، اور وہ دل سے جس پر نظر ڈال دیتے ہیں اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جوگی جے پال پر نظر پڑی تو ایمان لے آ گیا. تو ادھر ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ ان کی اس نگاہ کی تاثیر کو اور دل کی روحانیت کو ختم کیا جائے. تو سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ انا ساگر کے قریب جہاں آپ چلہ فرماتے تھے، آج بھی وہ چلہ موجود ہے، جو حضرات گئے دیکھے ہوں گے کہ آپ وہاں ذکر الہی میں مصروف رہتے تھے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے. وہ آپ کی جگہ جہاں پر آپ نے چلہ فرمایا انا ساگر سے قریب ہے. تو ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ یہاں جب بیٹھتے ہیں تو اس وقت انا ساگر کے قریب بالکل ہی برہنہ یعنی ننگی عورتوں کو، لڑکیوں کو لا کر کے کھڑا کر دیا جائے، تاکہ ان کی نظر پڑے گی تو یہ دیکھیں گے. کیونکہ انسان اس چیز کو دیکھنے کا زیادہ خواہش مند ہوتا ہے، نفس چاہتا ہے، اور جیسے ہی یہ دیکھیں گے ان کی روحانی طاقت ختم ہو جائے گی. اس مقصد کے لیے صبح کے وقت جب آپ ذکر الہی میں مصروف ہیں، وہاں پر قریب میں بہت ساری عورتوں کو، حسین اور خوبصورت لڑکیوں کو لا کر کے کھڑا کیا گیا. مگر قربان جاؤ اللہ کے اس ولی پر نگاہ اٹھی نہیں. جو نگاہ نیچی تھی نیچے ہی رہی، جو نگاہ بند تھی بند ہی رہی، کیونکہ آپ کو اس بات کا علم تھا، احساس تھا. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی حفاظت خود فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے. اور جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، رب کی رضا کے لیے اس نے سارے حرام چیزوں کے راستوں کو بند کر دیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے آنکھ، کان، زبان سب کی حفاظت فرماتا ہے. تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ اپنے ذکر میں مصروف رہے، ادھر ایک نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھا. دوسرے دن یہی معاملہ رہا، تیسرے دن یہی معاملہ رہا. جب ہفتوں وہ کر کے انہوں نے آزما لیا کہ ان کی نگاہ ادھر اٹھتی ہی نہیں ہے، تب ان لوگوں نے اعلان کر دیا کہ اب ان کو شکست دینا ممکن نہیں ہے، ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے، اس لیے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے. اب یہ جس پر نگاہ ڈال دیں گے اس کی دنیا پل جائے گی. تو یاد رکھیے کہ یہ نگاہ دل تک پہنچنے کے لیے شیطان کو اتنا بڑا راستہ ہے کہ بدنگاہی کے ذریعے شیطان دل تک پہنچتا ہے. اور بدنگاہی جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، یعنی بری نگاہ، بری چیزوں کو دیکھنے کی خواہش، آج تو عام ہو گئی ہے، آج تو عام ہے. باہر تو باہر برائیاں تھی ہی، بے حیائیوں کی کوئی کمی نہیں تھی. آج گھر گھر میں، اپنے جیب میں، اپنے ہاتھ میں برائیوں کا اڈا آ گیا ہے. موبائل کے ذریعے انسان صرف اور صرف اپنے نفس کو لذت پہنچانے کے لیے گندی گندی تصویروں کو دیکھ لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بہت اچھا لگ رہا ہے. یہ دل کو مردہ کرنے والی چیزیں ہیں، یہی چیزیں ہیں جو دل کو مردہ کرتی ہیں، اور ان سے انسان کبھی جب تک نہیں نکل سکتا اس وقت تک اس کے ذکر کی برکت اور اس کے نماز کی برکت اس کے دل پر نہیں اثر کر سکتی. اس لیے بدنگاہی سے پرہیز کرنا پڑے گا. اسی لیے اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم جب بھی چلتے تھے تو آپ کے چلنے کی سنت یہ ہے کہ آپ کی نگاہ نیچے ہوتی تھی، کبھی ادھر ادھر نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھتے تھے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت پاک ہے کہ نگاہ نیچی کر کے چلتے تھے. اولیاء اکرام کا بھی یہی طریقہ رہا جو سنت مصطفیٰ ہے کہ ان کی نگاہ نیچے ہوتی تھی. اور کیوں نہ ہو، ہمارے رب کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
کہ मोमिनों को हुक्म दिया गया कि अपनी निगाहें नीची रखें। निगाह नीची रखने का हुक्म क्यों है? इसलिए कि उठाओगे तो कहीं ना कहीं गलत जगह पर निगाह पड़ेगी। और जब हम जानते हैं कि इधर बुराइयां ही हैं, हमको मालूम है कि इधर बुराई है, इधर बेहयाई है, इधर ऐसी चीजें हैं, और निगाह उठेगी तो वहां पर हमारी नजर पड़ेगी, तो पहले ही अपनी निगाह की हिफाजत कर लें। एक बड़ी अच्छी बात याद आ गई। एक नौजवान ने एक अल्लाह वाले की बारगाह में अर्ज किया कि हुजूर आप तो बड़ी नसीहत कर रहे हैं कि बदनिगाही से बचना चाहिए, बुराइयों से बचना चाहिए, कैसे हम बच पाएंगे? जमाना इतना खतरनाक है कि जिधर देखो उधर बुराइयां हैं, बेहयाई है, कहां तक हम बच पाएंगे? तो बुजुर्ग ने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी, एग्जाम्पल, ऐसी एग्जाम्पल दी कि उससे उसका दिल समझ गया। बुजुर्ग ने फरमाया कि ये बताओ, अगर कहीं पर आप जाना चाहते हो, दोनों तरफ कांटेदार झाड़ी है, इधर भी कांटेदार झाड़ी है, इधर भी कांटेदार झाड़ी है, बहुत ही बारीक पतला रास्ता है, लेकिन आपको जाना है इधर से। अब आप बताओ कैसे जाओगे? क्योंकि थोड़ा सा इधर झुके तो कपड़ा फट जाएगा, कांटे लग जाएंगे, कपड़ा फट जाएगा, इधर झुके तो कपड़ा फट जाएगा। तो उसने कहा कि मैं बड़ी मुश्किल से दामन बचा के निकल जाऊंगा। आपने फरमाया कि इसी तरह से अपने दामन को बचा के निकल जाओ। बुराइयों के दलदल में फंसने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने अक्ल भी अता फरमाई है, निगाहें अता फरमाई हैं। बुराइयां तो हर जमाने में, हर दौर में रहेंगी, बुराइयां खत्म नहीं हो पाएंगी, लेकिन हमें अपने दामन को बचाना है ताकि हमारा दामन महफूज रहे। अगर कहीं कोई कोयले की कान में जा रहा है तो ये सोचता है कि हमारे कपड़े को कोयले का कालापन न लग जाए, और जो व्हाइट लिबास पहनने के आदी हैं, सफेद लिबास पहनते हैं, वो ये सोचते हैं कि एक धब्बा भी ना पड़े। अगर कहीं धब्बा लग जाता है तो फौरन उसको धुल लेते हैं। काश यही मिजाज अगर दिल के लिए हो जाए कि दिल पे गुनाहों का धब्बा ना आने पाए, बुराइयों की तरफ हमारी तवज्जो ना हो, बल्कि खालिस अल्लाह को याद करते हुए हम अपने दामन को बचा के निकल जाएं, तो इंशाअल्लाह हमारा दिल मुर्दा नहीं होगा, बल्कि दिल इंशाअल्लाह जिंदा होगा। दिल के मुर्दा होने की एक अलामत और एक पहचान ये है। दिल के मुर्दा होने की एक पहचान, बहुत गौर से सुन लीजिए, ये चीज अगर आपने जहन में महफूज कर ली तो इंशाअल्लाह आप अपने दिल का इलाज करते नजर आएंगे। दिल के मुर्दगी, दिल के मुर्दा होने की पहचान यह है कि नेकियों में दिल नहीं लग रहा हो, नमाज में दिल नहीं लग रहा है, तिलावत कुरान के लिए दिल नहीं लग रहा है, और कोई अच्छा अमल कर लिया तो भी खुशी नहीं महसूस हो रही है, समझ जाओ कि दिल मुर्दा है। ये उसकी एक पहचान है, उसकी एक शनाख्त है। जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे हैं कि वो नमाज का इरादा करते ही नहीं है, नमाज के लिए आना ही नहीं चाहते। क्यों? इसलिए कि उधर दिल मुर्दा है, तो नमाज का शौक पैदा ही नहीं होता है, तिलावत कुरान का शौक नहीं है, नेकियों का एहसास नहीं है। हाँ, अलबत्ता गुनाहों की तरफ बड़ी तेजी के साथ भाग रहे हूं, गुनाह की तरफ दिल भाग रहा है कि ये बुराई कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, तो समझ जाओ दिल मुर्दा हो चुका है। और जिसका दिल मुर्दा होता है उसे नेकियों में कभी दिल नहीं लगता है, अल्लाह के घर में बैठने का दिल नहीं लगता है, हाँ बुराइयों के लिए दिल लगता है। यही वजह है कि 3-3 घंटे सिनेमा थिएटर में बैठेंगे, वहां अच्छा लग रहा है, और मस्जिद में 10 मिनट के लिए नहीं आना चाहते। इससे आप अंदाजा लगाइए दिल में क्या हो गया है। यही दिल के मुर्दा होने की अलामत है, दिल के मुर्दा होने की पहचान है। सूफिया इकराम, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जिसका दिल नेकियों में नहीं लग रहा है वो अपने दिल का इलाज करे, उसका दिल मुर्दा हो चुका है। जिसका दिल नमाज में नहीं लग रहा है उसका दिल मुर्दा हो चुका है, या मुर्दगी या कमजोरी उसके अंदर आ चुकी है, अपने वो दिल का इलाज करे। और जब तक उसके दिल का इलाज नहीं होगा उस वक्त तक उसे नमाज में लुत्फ नहीं मिलेगा, मजा ही नहीं मिलेगा। और जिसका दिल जिंदा हो जाता है उसे नमाज में इतना लुत्फ मिलता है कि पूरी रात अगर खड़ा रहेगा तो भी उसे एहसास नहीं होगा कि मैं इतनी देर खड़ा हूं, बल्कि उसे और लज्जत मिलती है। वो ये कहेगा कि काश रात और लंबी हो जाती। खातून जन्नत सैयदतुना फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की नमाज के बारे में मशहूर है कि एक सजदे में पूरी रात गुजर जाती
پھر آپ کہتی تھی یا اللہ تو نے کتنی چھوٹی رات بنائی ہے، کتنی چھوٹی رات بنائی ہے، اتنی بڑی اتنی لمبی رات بنا دے کہ فاطمہ دل کھول کر تیری عبادت کر سکے۔ یہ دل کی زندگی کی علامت ہے کہ جس کا دل نماز میں، کلام الہی میں اور نیکیوں میں لگے، سمجھ جاؤ دل زندہ ہے۔ اور اگر نیکیوں میں دل نہیں لگ رہا ہے، نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے، اس کا دل مردہ ہے۔ اور یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک کی روشنی میں کہ جس کا دل مردہ ہے اس کے لیے غم ہے، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، الجھنیں ہیں، اور جس کا دل زندہ ہے وہ دنیا کے بڑے بڑے غموں کے درمیان بھی رہے گا، اس کا دل خوش ہوگا، اس کا دل مطمئن ہوگا، اسے کسی چیز کا احساس بھی نہیں ہوگا کہ کوئی بہت بڑا صدمہ ہم کو لگ رہا ہے، بلکہ وہ بڑے اطمینان سے رہے گا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میرے رب کی مرضی یہی ہے، لہذا اسی پر وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو دل کی زندگی کے لیے دل کا علاج بہتر ہے۔ ایک طریقہ دل کو زندہ رکھنے کا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک کی روشنی میں حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا ابا یزید بستامی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رات کی تاریکی میں، تنہائی میں کثرت سے اللہ کو یاد کر کے رو، اور گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں رو، پھر اس کے بعد گڑ گڑاؤ، اور ادھر غم کے ساتھ، بڑی لجاجت کے ساتھ جب آنسو نکلتے ہیں تو بزرگان دین فرماتے ہیں یہ جو آنسو نکلے ادھر سے تو دل صاف ہونے لگتا ہے، اور دل صاف ہونے لگتا ہے تو دل کو حیات ملتی ہے، دل کو زندگی ملتی ہے، دل زندہ ہوتا ہے۔ اس لیے کثرت ذکر الہی دل کو زندہ کرتا ہے، اور جس کو دل نہیں لگ رہا ہے وہ کثرت سے ذکر اللہ کا کرنے کی کوشش کرتا رہے، اور غفلت کو دور کرے، پھر اللہ کو یاد کرے، پھر اللہ کا ذکر کرتا رہے، تو خود بخود وہ اس کی مردگی ختم ہونے لگتی ہے اور دل زندہ ہونے لگتا ہے۔ ایک دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ کوئی صاحب دل کی صحبت میں بیٹھو تو دل زندہ ہوتا ہے۔ صاحب دل، اب یہ بھی ایک پہچاننا بہت مشکل ہے۔ صاحب دل کون ہے؟ یعنی جو روشن ضمیر خود ہیں، جن کا پہلے سے دل زندہ ہے اور ان کا دل ذاکر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو چکی ہے، تو ان کا دل اتنا زندہ ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھیں گے اور ان کی ایک نگاہ دل پر پڑے گی تو اس کی وجہ سے بھی دل زندہ ہو جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے تھے ایک علاقے سے، جب آپ وہاں پہنچے جس کو سبززار کہا گیا، سبززار کا جو حاکم تھا یادگار محمد، بڑا ہی ظالم، شرابی، کبابی، سارے گناہ اس کے اندر تھے، لیکن خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ جب وہاں تشریف لے گئے تو آپ باغ میں بیٹھے رہے، ذکر الہی میں مصروف رہے، پتہ چلا کہ یہ باغ اسی حاکم، اسی یادگار محمد کا ہے جو بڑا ظالم تھا۔ تو باغ کے رکھوالے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگے کہ حضور آپ باغ سے نکل جائیے، اس لیے کہ یادگار محمد بادشاہ کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے، اس نے کہہ رکھا ہے میرے آنے کے بعد کوئی نہیں ہونا چاہیے، اس نے کہہ دیا تھا کہ میرا جب آنے کا ٹائم ہو یہاں کوئی نہیں ہونا چاہیے، جتنے بھی لوگ گھومنے ٹہلنے کے لیے آتے ہیں ان سب کو نکال دو۔ تو شام کے وقت جب وہ آیا، ایک آواز آئی، صدا بلند ہوئی کہ یادگار محمد آ رہے ہیں، حاکم آ رہے ہیں، سب ہٹو ہٹو نکل جاؤ۔ اور سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ذکر الہی میں۔ اب وہ باغ کے رکھوالے ڈر رہے ہیں کہ کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، کیونکہ یہ تو بڑا ظالم ہے اور ہم کو ہی ڈانٹے گا کہ ان کو تم نے بار کیوں نہیں کیا ہے۔ بڑی منت سماجت کے ساتھ کہا بھی تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے فرمایا کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں بگڑے گا، آپ لوگ خاموش رہو، آپ لوگ اپنا کام دیکھو۔ ادھر جب وہ باغ کے اندر داخل ہوا تو نظر پڑی خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ پر، آپ تلاوت میں مصروف تھے، اور ادھر باغ کے جو رکھوالے ہیں، کام کاج کرنے والے، مالی وغیرہ، ان کو ڈانٹنے لگا، تم لوگوں سے میں نے پہلے کہا تھا کہ میرے آنے کے وقت یہاں کوئی نہیں ہونا چاہیے، اس فقیر کو تم لوگوں نے بیٹھنے کیوں دیا؟ ڈانٹتا جا رہا ہے، ڈانٹتا جا، اب وہ کانپ رہے ہیں، بالکل کانپ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا، ہماری تو گئی نوکری بھی گئی اور ہمارے پر ظلم ہوگا، بس وہ ڈانٹ رہا تھا۔
سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے نگاہ اٹھا کر کے دیکھا، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا، بے ہوش ہو کر کے گر پڑا۔ وہ جو ابھی ڈانٹ رہا تھا بڑے کروفر کے ساتھ آیا تھا، ظالم حاکم تھا، اور دیکھا کہ بے ہوش پڑا ہے تو سارے رکھوالے دیکھ کر کے حیرت میں اب کیا ہوگا، یہ کیا ہو گیا ہے، ایک حیرت کی بات تھی۔ تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہی وہ شخص ہے جس کو دیکھ کر کے تم ڈر رہے تھے، جس کے سبب سے تم اپنی روزی کا انتظام سمجھ رہے تھے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جاؤ تھوڑا سا پیالے میں پانی لے کے آؤ، تو وہ پیالے میں پانی لے کر کے حاضر ہوئے۔ تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے اپنے مبارک ہاتھوں کو اس پیالے میں رکھا اور چند چھینٹیں اس یادگار محمد کے چہرے پہ آپ نے چھینٹیں ماری۔ اب وہ ہوش میں آیا، سیدھے کھڑا ہو گیا، بے ہوشی ختم ہو گئی، ہوش میں آیا، سیدھے کھڑا ہو گیا۔ اب ادھر ادھر کچھ نہیں دیکھتا ہے، سیدھے آپ کے قدموں میں گر گیا، قدموں میں گر گیا، قدم پکڑ لیا، کہا حضور مجھے معاف کر دیجئے، میں جانتا نہیں تھا، آپ کو پہچانتا نہیں تھا، مجھے معاف کر دیجئے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا، اس کو سینے سے لگایا، ایک نگاہ بھر کر کے دیکھی، فرمایا جا اب تو کامیاب ہے۔ وہ جو ظالم تھا، ظلم کرتا تھا، شرابی تھا، برائیاں اس کے اندر لاکھ تھیں، لیکن ایک نگاہ خواجہ غریب نواز نے اس کے دل کی دنیا بدل دی۔ اب برائیوں کا سب شوق ختم ہو گیا، اب صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں وہ مصروف ہو گیا۔ دنیا اس نے چھوڑ دیا، اللہ کی راہ میں سب خرچ کر کے چھوڑ دیا، اب آپ کے پیچھے ہو گیا کہ اب مجھے جو کچھ ملنا ہے وہ آپ کی بارگاہ سے ملنا ہے۔ تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ صاحب دل تھے، روشن ضمیر تھے، ان کی نگاہ جب اس پر پڑی تو اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ کوئی روشن ضمیر صاحب دل اگر اللہ والے ہوں، ان کی صحبت میں چند ساعت اگر بیٹھو گے تو مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے، دل میں ذکر الہی جاری ہو جاتا ہے، دنیا کی رغبت ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ اصل مقصد ہے دل کو زندہ رکھنا۔ اسی لیے میں نے کہا، جو یہ کہا جاتا ہے بالکل صحیح ہے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں، یعنی جی رہے ہیں لیکن مردہ دل ہیں تو ان کے جینے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ لہذا جن کا دل زندہ ہے حقیقت میں وہ زندہ ہیں، اور جن کا دل زندہ ہے وہ ظاہری طور پر چل پھر رہے تو بھی زندہ ہیں، اور جب موت کا مزہ چکھ لیتے ہیں مزار میں ہیں تو بھی زندہ ہیں، ان کا دل زندہ ہے۔ تو دل کی حیات اور دل کی زندگی کی طرف توجہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح سے توجہ کر کے رب کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مولا ہمارے دلوں کو کجی سے بچا لے، ہمارے دلوں کو زندگی عطا فرما۔ تو اسی لیے قرآن پاک میں ایک دعا جس کو ہم عام طور پر نمازوں میں پڑھتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہ دعا اکثر آپ پڑھتے ہیں، اس کو پڑھتے رہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم کو ہدایت تو نے دی ہے، دین کی، شریعت کی، اسلام کی، ایمان کی ہدایت دینے کے بعد اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے مت دے، کجی نہ آنے پائے۔ ٹیڑھا ہونا مطلب یعنی دل کے اندر اگر برائیوں کا شوق پیدا ہونے لگا، شیطانی خواہشات پیدا ہونے لگی تو پھر اس کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جب دل مردہ ہو گیا تو پھر دین سے ہی دور ہو جاتا ہے، ایمان ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے اس محفل کا ایک خاص فائدہ یہ بھی ہے کہ تاکہ اللہ کے ذکر سے، توبہ استغفار سے ہم اپنے دل کو صاف ستھرا کر لیں، اور دل صاف ستھرا ہو جائے، دل پاکیزہ ہو جائے تو انشاءاللہ دل زندہ ہوگا، اور جس کا دل زندہ ہوتا ہے اسے حیات کی لذت بھی ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لطف اور لذت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اس بات کی کوشش کریں، کوشش کر رہے ہیں، کوشش کرنا چاہیے۔ صرف اور صرف سن کر کے ہم بیٹھ گئے کہ نہیں یہ بہت اونچے لیول کی باتیں ہیں، یہ ہم سے نہیں ہو پائیں گے، ایسا مت سوچیے۔ اونچے لیول کی باتیں ہیں، بہت اونچے لیول کی باتیں ہیں، لیکن اگر ہم کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتا ہے، کیونکہ رب قدیر جل جلالہ دل کو دیکھتا ہے۔
حدیث پاک میں بھی آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں کتنی خواہش ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے اور دل کو زندہ کرنے، دل کو صاف ستھرا کرنے کی کتنی خواہش ہے، کتنی تڑپ ہے، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ آسان بھی فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ ہمت مرداں مدد خدا، جو جوان مرد یعنی جو لوگ محنت کرتے ہیں، ہمت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں حاصل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح ہم دنیا کے بہت سارے معاملات میں ہمت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کے لیے راہیں عطا فرماتا ہے، آسان فرماتا ہے، ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم اپنے دل کو مردہ ہونے سے بچانے کے لیے، دل کی حیات کے لیے کوشش کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل یہ چیزیں ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی ایک بڑا بہترین، بڑا پیارا شعر پیش فرمایا ہے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ ادھر حیات کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی محبت میں دل سرشار رہے تو دل کو زندہ ہونے کا موقع ملتا ہے، اور جہاں محبت رسول ختم ہو جاتی ہے وہیں سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے بھی محبت رسول میں سرشار رہنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ دل زندہ رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حیات قلب عطا فرمائے، دلوں کی حیات عطا فرمائے، دل کو مردہ ہونے سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کو جاگزیں فرمائے، ایمان پر استقامت عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا البلاغ۔